غمی میں تبدیل ہو گئی۔ اب ہمارے پاس آ گئے جی جامعہ غوثیہ میں، جی مہربانی کریں یہ معاملہ یوں، پھر جھوٹ بہت بولتے ہیں، اتنے جھوٹ بولتے ہیں اتنے، وہ سمجھتے ہیں یہ مولوی صاحب مسجد میں مدرسے میں بیٹھے ہیں، ان کو باہر کا پتہ نہیں ہے۔ تو ہم بھی پوری پھر ریسرچ تحقیق کرتے ہیں، ایسے فتویٰ نہیں دیتے، فریقین کو بلواتے ہیں صاحب ہاں بھی یہ، اس کے بعد پھر یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ معاشرے کے اندر حالات، اور باہر جن کو ہم کہتے ہیں نا ترقی یافتہ، وہاں تو پتہ نہیں ہے ان بچوں کا باپ کون ہے، وہاں تو حالات ہی ایسے ہیں، اور عورت کی زندگی کیسے گزر رہی ہے تنہائی کے اندر، اس لیے وہ کتے پالتے ہیں کہ کسی سے مانوس تو ہوں، ایسے حالات جن کو ہم ترقی یافتہ کہتے ہیں۔ تو ترقی یافتہ تو وہ قوم ہے جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا، حدیث کو سینے سے لگایا ہے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، تو میں نے یہ عرض کی کہ اس کی تربیت کیسے کرنی ہے، نرمی کے ساتھ، محبت والا سلسلہ۔ اور حدیث سنیے سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین، سورہ نور کے اندر 17-18 آیات جن کی عظمت کی گواہی دے رہی ہیں، جن کی عصمت و پاک دامنی کو بیان کر رہی ہیں۔ اور بدقسمت ایسے ہیں اندر سے کالے باہر سے کالے، جو ان کی توہین کرتے ہیں، ماں کی بھی بے ادبی کرتے ہیں۔ تو حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی کو روایت فرما رہی ہیں، اتنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار، اللہ کے محبوب کو ان سے پیار تھا، برتن میں جہاں آپ نے منہ لگا کے حضور آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین نے پانی پیا تو حضور علیہ السلام نے وہی منہ رکھ دیا، وہی منہ لگا کے پانی پیا، فرمایا یہ مسواک تو نرم کر دو۔ جس وقت اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم علالت کے ایام میں تھے، اور جس وقت اللہ کے محبوب کا وصال ہوا تو اللہ کے محبوب کا سر انور ان کی جھولی گود میں تھا، آغوش میں تھا، اور انہی کے حجرے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر، اور اللہ کے محبوب تمام پر ان کو محبت کے اعتبار سے ترجیح دیتے، حقوق تمام کے حقوق کا خیال کرنا، لیکن محبت کسی سے زیادہ ہو قیامت کے روز یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ازواج مطہرات میں سے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی عظمت والی میری زوجہ محترمہ ہیں کہ ان کے جب بستر پر ہوتا ہوں کئی مرتبہ وحی نازل ہوئی، اور کسی زوجہ محترمہ کے بستر پہ وحی نازل نہیں ہوئی۔ تو لوگ بیان کرتے ہیں مولا علی رضی اللہ تو شب ہجرت اللہ کے محبوب نے اپنے بستر مبارک پہ مولا علی کو سلایا، تو بڑی عظمتیں ہیں، بڑی شانیں ہیں۔ اور صدیق اکبر کون ہیں؟ بستر والے محبوب کو جنہوں نے اٹھایا۔ اگر بستر پہ سونا کمال ہے تو جنہوں نے کندھوں پہ بستر والے محبوب کو اٹھایا، ام المومنین وہ ہماری امی ہیں، خوش قسمت سعادت مند جنہیں بستر بھی ملا، بستر رسول، اور بستر والے محبوب بھی ملے ہیں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ تو برادران اسلام، حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں، اللہ کے پیارے محبوب کا فرمان، یہ حدیث نمبر 4 کے 5 ہے، خیرکم لأہلہ۔ آپ فرما رہے ہیں تم میں سے بہتر کون ہے، کسی چیک کرنا ہو اچھا آدمی کون ہے، اچھا انسان، تو وہ دیکھیں اپنے گھر بار بچوں بیوی کے لیے کیسا ہے اس کا رویہ۔ یہ نہیں دیکھیں گے جی اپنی دکان پہ بیٹھا ہے، 2 آدمی آئے چائے منگوا لیجیے، بسکٹ منگوا لیے، ماشاءاللہ بڑا سخی ہے، اخلاق، یہ دیکھا جائے گا بیوی بچوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے، بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ۔ خیرکم لأہلہ، بہتر تم میں سے سب سے وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے بہتر ہو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں نبی اپنے اہل، اپنے بچی، اپنی بیویوں کے لیے میں کیا ہوں، اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے اگلی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 عورت کی، مومنہ عورت کی صفات بیان فرمائی، پھر انعام بھی بیان فرمایا۔ المرأۃ اذا صلت خمسہا،
جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہو، خوش قسمت ہیں جن کی بیوی 5 وقت کی نماز کی پابند ہے۔ روٹی کے اندر بھی نور ہوتا ہے، جب آٹا گوندتی ہے اس میں نور ہوتا ہے، اور روٹی وہ کھاؤ نا سجدے میں سرور آتا ہے۔ اور بے نماز عورتوں کی روٹی کھا کے نا ہاتھ کی عبادت کے اندر کیا ہے نا، انسان سست ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، غذا کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہم نے کئی دیکھا اکابر کو وہ بے نماز عورت کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ میرے مرشد کریم مجرد زندگی گزاری، وہ کھانا اپنے ہاتھ سے تیار کرتے تھے۔ پہلے مشائخ بھی اپنے مریدوں کے پاس جاتے تو عام ذبیحہ گوشت وغیرہ استعمال نہیں کرتے تھے، ساتھ مرید ہوتا تھا، ہاں بھائی خود اپنے ہاتھ سے ذبح کر بھائی، وضو کے ساتھ بھائی۔ اب تو گالیاں بھی دے رہے ہیں اور ایسے مرغیاں بھی ذبح ہو رہی ہیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر کیا پڑھنی ہے؟ قربانی کا موقع تھا تو کیا نا، ایک بھینس بڑی طاقتور تھی تو ایسے گرایا پھر اٹھ گئی۔ اب یہ زور لگا رہے تھے اور نوریا پوچھ قابو ہے، پوچھ قابو تھے نتوں سے رگ گڑے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب بھول جائے تو پھر تو ہے معافی والی بات۔ اور غفلت میں جیسے کئی مانجی، ہاں جی اتنے مانجی مرغی کا گوشت چاہیے، جس طرح آج کل حالات ہیں، اور پھر گئے جی دعوت ولیمہ میں 2-3 ہزار بھی دے کے آئے، اور وہاں جو پکا ہوا تھا وہ بھی کھا کے آئے۔ پہلے کچھ نماز کے اندر لطف آتا تھا، اب کئی ماہ ہو گئے نماز میں لطف، غذا کا بڑا اثر ہے، لقمے کا بڑا اثر ہے۔ ہمارے شیخ کریم فرماتے تھے سب سے زیادہ دار و مدار ہے غذا پر، لقمے کا خیال کرو یہ غذا کیسی ہے۔ وہ حضرات تو مشکوک غذا سے بھی بچا کرتے تھے۔ تو اب جو غذا اندر جا رہی ہے نا، تو اس لیے پھر آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوتی، دل دماغ کی حفاظت نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ایک تو اس کے اندر صفت ہو 5 وقت کی نماز کی پابند، سامت شہرہ رمضان المبارک کے روزوں کی پابند، و احسنت فرجہ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، و اطاعت بالہا اپنے خامد کی فرما بردار ہو، فلتدخل من ای ابواب الجنہ شاءت، رواہ ابو نعیم فی الحلیہ، جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے۔ نیند کر رہے ہو بھائی؟ ہاتھ لگا دو، اس کو مراقبے میں چلے گئے۔ بہشت کے کیا ہے جی؟ 8 دروازے کھلے ہوں گے، 8 دروازے اس خاتون کے لیے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ خواتین کے لیے بھی حکم ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها، رواہ الترمذی، میں حکم دیتا کہ ہر عورت اپنے خامد کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ جائز پہلے تعظیمی سجدہ ہوا کرتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، لیکن اشارہ فرما دیا کہ تیرے خامد کا تیرے لیے مقام کتنا ہے، تیرے والدین سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اب جن گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، ان کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ کبھی تو والدین درمیان میں آڑے ہو جاتے ہیں خامد کے، کبھی بیوی کے، ایک بات پوچھنا، پھر فساد والا سلسلہ ہو جاتا ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ اور سب کچھ، بچی گھر میں پیدا ہوئی تو ماں باپ کو فکر ہو گیا ایک دن تو یہ گھر چھوڑ کے جائے گی، جہیز کی تیاری میں لگے، اور جس وقت رخصتی کی تو فرنیچر بھی دے دیا، کپڑوں کے سوٹ بھی دے دیے، برتن بھی، سب کچھ دے دیا، لیکن ایک خاص چیز جو دے کر بھیجنا تھی وہ نہیں دی۔ دین بھی سکھانا تھا، تربیت بھی کرنی تھی، سسر ہے، ساس ہے، ان سے کلام کیسے کرنا ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے، وہاں خامد کی فرما برداری کیسے کرنی ہے، کوئی اونچ نیچ ذرا سختی کی بات ہو جائے تو وہاں صبر